کئی ماں باپ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب میرے بیٹے نے بڑی نافرمانی کی ہے، میرے ساتھ بہت کل بدتمیزی کی ہے، میں بہت ڈسہارٹ ہوں۔ پہلے میں تسلی کے دو بول بولتا ہوں کہ آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں، اللہ آپ کو صبر دے۔ پھر میں کہتا ہوں اگر آپ برا نہ مانے تو میں دائرہ ادب میں رہ کے کویسچن کر لوں۔ کہتی ہیں جی کریں، یا باپ ہوتا تو کہتا ہے کریں۔ میں کہتا ہوں آپ نے اپنے بچوں کو علم شریعت سکھایا تھا، دین سکھایا تھا، دینی تربیت کی تھی؟ نہیں مفتی صاحب، ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، سنت کے مطابق دعائیں، کھانا پینا، سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کی، نماز سکھا دی تھی قاری صاحب نے، قرآن ناظرہ پڑھوا دیا تھا، بس بچہ مفتی اعظم پاکستان بن چکا، امام اعظم کا ثانی، اس زمانے کا ابو حنیفہ۔ تو پھر میں کہتا ہوں مجھے بتائیں، دیانتداری سے ناراض مت ہوئیے گا، جب آپ نے عدم تربیت کی، دین ہی نہیں سکھایا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سامنے خواجہ حسن بصری پیدا ہوگا آپ کے یہاں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک اعرابی آئے، دیہاتی صحابی، یا وہ تابعین میں سے ہوں گے، صحابی نہیں ہوں گے، تابعین میں سے۔ انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، میرے بیٹے نے آج مجھے مارا ہے، آپ اس کو بلائیں اور حساب کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو تو بعد میں فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے بیٹے کو علم سکھایا تھا؟ تو اس نے کہا کہ کہاں جی، ہم تو کھیتی باڑی میں لگے رہتے ہیں، مجھے اتنی ٹائم نہیں، کہاں فرصت کہ میں بچے کو علم سکھاؤں۔ تو آپ نے فرمایا ایسے چلا جا، اگر ایک چھوٹے بیل نے بڑے بیل کو ٹکر مار دی تو میرے پاس کیا لینے آیا؟ یاد رکھیں مقولہ ہے العوام کالانعام، عوام جانوروں کی طرح ہوتی ہے، یعنی وہ عوام جو علم نہ سیکھی ہو وہ جانور کی طرح ہے بالکل، جو سیکھ لیتا ہے وہ پھر بالکل انسانی پھر سانچے میں ڈھلتا ہے، حقیقتاً قابل علم ہے، علم سیکھتا ہے، پھر اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا ایک چھوٹے بیل نے بڑے بیل کو ٹکر مار دی تو میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ یعنی تو نے بھی علم نہ سیکھ کر ایک طرح سے اپنے آپ کو نچلے درجے پہ لے کر آیا، اپنے بچے کو بھی ویسا رکھا، اب اس نے جو ٹکر مار دی میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ رو رو کے مائیں کہہ رہی ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں باہر کی مائیں بہت سی رو رو کے کہہ رہی ہوتی ہیں مفتی صاحب میری بیٹی غیر مسلم ہو گئی، میرا بیٹا غیر مسلم ہو گیا، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ پھر میں سوال کرتا ہوں آپ نے دین سکھایا تھا اپنی اولاد کو؟ برائٹ فیوچر کے چکر میں آپ نے پاکستان چھوڑا، ہندوستان چھوڑا، وہاں پر چلے گئے، ایسی جگہ رہائش رکھی کہ اطراف میں لیک ہے، صاحب جھیل ہے، باغات ہیں، سب کچھ، یہ نہیں دیکھا کہ مسجد بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا بچہ دیندار بنے گا بھی کہ نہیں بنے گا؟ علم دین سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا؟ آپ نے اس کو بالکل دور کرنے کے بعد ایسی چھوڑ دیا اور اللہ پر توکل کر لیا کہ فرما بردار بن جائے تو اللہ کی طرف سے ہوگا، ورنہ ہم نے تو کسر نہیں چھوڑی اس کو تباہ کرنے میں۔ تو ہر بچہ تو فرما بردار نہیں بنتا، شاؤٹنگ کرتے ہیں، سینے پر چڑھ کے باتیں کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں اپنے ماں باپ کو، اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اور پھر اگر خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کا عقیدہ خراب ہو گیا اس وجہ سے کہ آپ نے خود عقیدہ صحیح نہیں سیکھا، نہ ان کو سکھایا بچپن سے، نہ اس کا انتظام کیا کہ اپنے بچوں کو باقاعدہ عقائد سکھائیں، اور آپ کا بچہ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے بد مذہب یا مرتد اور کافر ہو گیا، تو کیا آپ کو میدان معاشر میں انعام ملے گا؟ یاد رکھیں کہ جو باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، جب اولاد بالغ ہونے کے بعد جتنے نیک عمل کرے گی اس کا ثواب ان ماں باپ کو بھی ملے گا۔ اور اگر ماں باپ نے کوتاہی کی، ان کی تربیت نہیں کی، نیکی کا حکم نہیں کیا، برائی سے نہیں روکا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسے اسباب نہیں بنے کہ وہ بچہ کسی ماحول سے وابستہ ہو جاتا، کسی عالم سے سیکھ لیتا، چلو پرہیزگار کسی اور وسیلے سے بن جاتا، نہ بن سکا اور گناہوں کی دلدل میں پڑ گیا۔ جتنے گناہ چھپ کر کرے گا، بے تکلف دوستوں کے ساتھ کرے گا، خلوت میں جلوت میں کرے گا، سب کا وبال ان کے باپ کے اوپر اور ماں کے اوپر ہوگا۔ مقاصد نکاح کو فراموش کر کے ہم نے بعض اوقات ایسے افراد تیار کیے ہیں جو ہمارے معاشرے میں آ کے معاشرے کو ڈس بیلنس کر دیتے ہیں۔ بدماش پیدا کیے ہم نے، چرسی پیدا کیے ہیں، موالی پیدا کیے ہیں، دوسروں کی ماں بہنوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے والے پیدا کیے ہیں، انہیں برہنہ کرنے والے پیدا کیے ہیں، ان سے دوستیاں کر کے گندی قسم کی چیٹ کرنے والے پیدا کیے ہیں۔ کیوں نہیں سکھایا آپ نے اپنے بچوں کو؟ کیوں ان کے ذہن کو پاکیزہ نہیں کیا؟ کیوں ان کی طبیعتوں کو صاف نہیں کیا؟ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی؟